أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میرے جتنے بھی کولیگز تشریف فرمائے اور کالونیز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے جو آفیشلز تشریف فرمائے سب کو السلام علیکم اور ویلکم میں کرتا ہوں یہاں پہ. جی آج ایک تو ہمارے علم میں آیا ہے کہ اطلاعات جو ہیں وہ کوئی پراپر نہیں ہو سکیں، اس وجہ سے جو ہے باقی لوگ جو ہیں وہ آنے چاہیے تھے، آفیشل سارا ڈپارٹمنٹ مکمل، تو وہ اطلاع پراپر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو اس پہ جو کنسرن ملک صاحب تشریف لائے ہیں ممبر کالونیز، تو یہ کمیٹی کا یہ کنسرن جو ہے یہ ضرور پہنچائیں ڈپارٹمنٹ تک، اور جو بھی کوئی ذمہ داری فکس کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے ایسا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سب سے اعلیٰ ترین فورم ہے، اور اگر اس کو اس طرح سیریس نہیں لیا جائے، نان سیریس لیا جائے گا تو پھر معاملات درست نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے جو ہے ضروری ہے اس پہ آپ اپنا موقف دے دیں، تو باقی اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سر. انفیکٹ یہ جو مجھے میٹنگ نوٹس ہے ابھی کوئی تقریباً کوئی 1:50 یا 55 پہ مجھے اطلاع ملی میٹنگ کی. چونکہ ہم تو ہر وقت جب بھی پروفیشنل اسمبلی کی میٹنگ ہوتی ہے بیفور ٹائم آتے ہیں، اور جیسے بھی میں ریکوائر ہوتا ہے اس سے ہم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل میں اپولوجائز کرتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں یہ تھوڑا سا کہیں مس کمیونیکیٹ ہوا ہے، تو اس میں ہم اس کو میں جا کر انکوائری کروں. میرے اتنا ٹائم نہیں تھا، پہلے میں انکوائری کرتا پھر میں یہاں آتا، کیونکہ اس لیے میں نے یہاں آنا پہلے ضروری سمجھا ہے. میں کہ میں جا کر وہاں تو خود تو موجود ہوں نا، تو باقی چیزیں تو بعد میں بھی سیٹل ہو جائیں گی. اس لیے میں جو بھی ہاؤس نیکسٹ میٹنگ کا کوئی ٹائم میں شیڈول دے گا، اور اس کے اکارڈنگلی جیسے بھی اس کے اندر ایجنڈے میں لکھا گیا پریزنٹیشن ہے. باقی میرے ساتھ جو الائن ڈپارٹمنٹ ہے بورڈ آف ریونیو یعنی ممبر کالونی کے ساتھ اٹیچ ہیں، اگر آپ وربل اوور ویو چاہیں تو وہ میں بھی دے سکتا ہوں. اگر آپ پراپر میٹنگ کی صورت میں اس وقت کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ریڈی. اس میں ملک صاحب یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا ڈپارٹمنٹ جو بھی آپ کے ساتھ ہیں الائڈ، وہ سارے ذمہ داران یہاں موجود ہوں. چونکہ انٹروڈکٹری میٹنگ ہوگی ممبرس کے ساتھ، تو سارا سب کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے میں چیئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو میٹنگ کو کل کے لیے جو ہے نا پوسٹ پون کر دیا جائے. اس میں ساتھ ایڈیشن کر لیں ایجنڈے میں کہ ڈسٹرکٹ اوور ٹیکسنگ میں پچھلے 3 سال کے اندر ہونے والی جو سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ لیزز، اس کا ریکارڈ چاہیے ہوگا، اور وہ ڈپارٹمنٹ لے کے آئے اور اس پہ بتائے کہ کیا ہوا ہے، کہ جو لیزز ان کی صورتحال کیا ہے اس وقت، کیونکہ بہت ساری وہاں سکینڈلز ہیں. اس پہ رپورٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ دے، اس پہ مقامی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. اور جو سرکاری زمینوں پر قبضے ہیں، ناجائز لوگ قابض ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ پورا کھڑا کیا گیا ہے پیرا کے نام سے، تو اس کی کیا کارکردگی ہے، کتنی کمپلینٹس آئی ہیں اس پہ. انہوں نے پچھلے جب سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے پیرا، تو کالونیز کے چونکہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے ہی پیرا کو کام کرتا ہے. جب تک ان کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی تو پیرا اٹ سیلف خود نہیں کچھ بھی کرتا. تو انہوں نے اس کا کیا استعمال کیا ہے، گورنمنٹ کی اتنی بڑی ہیوی جو ڈپلائمنٹ ہے، وہ اس پہ بھی وہ اپنا رپورٹ جو دیں گے. جی یہ اس کو آپ ساتھ شامل کر دیں. میں یہ کروں گا کہ چیف منسٹر پنجاب کوئی فلڈ کے سلسلہ میں ننکانے وزٹ کرنے آئے تھے،
اور اس وقت بھی چیئرمین صاحب ہم نے یہ بات کی تھی کہ اب جو لوگ ہم نے جو سب آپ کے نالج میں ہوگا کہ 2010 میں ایک کمیٹی بنی تھی ریونیو بورڈ کی، جس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سرکاری زمینوں پر، اس سٹیٹس کو کمیٹی تھی اور اس وقت کے سینئر ایڈوائزر سردار ذوالفقار صاحب اس کے چیئرمین تھے. تو پھر چیف منسٹر شباشی صاحب نے ان لوگوں کو آنرشپ بھی دی جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور 50-60 سال سے، اور ان کی رجسٹریاں بھی ہوئی تھی جو صاحب بغیر کسی معاوضے کے. ملک صاحب یہ بہت ضروری آئٹم ہے، کم سے کم چونکہ ڈسٹرکٹ توبہ کا ایجنڈا ہے تو اس میں اس بات کو بھی شامل کر لیں. 2010 میں جو سابقہ میاں محمد شباز شریف صاحب کی حکومت میں مالکانہ حقوق دینے کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا، پالیسی بنی تھی. 7 مرلہ تک جو ہے وہ فری آف کاسٹ دیے گئے تھے، انہیں باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایوارڈ کیے گئے تھے. لیکن بدقسمتی سے سرٹیفکیٹ تو ایوارڈ ہوئے اور 99% کیسز میں انتقالات نہیں ہوئے، کہیں 1% کہیں ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے. تو اس پہ بھی جو وہاں توبہ کی چونکہ پوزیشن ہے، اس کو ہم پورا ڈسٹرکٹ وائز لیں گے، کمیٹی جو ہے سب کا ریکارڈ لے گی. لیکن پہلا آغاز جو ہم چونکہ توبہ ٹیکسنگ سے کر رہے ہیں، تو توبہ ٹیکسنگ میں جن لوگوں کو وہ سرٹیفکیٹ ایوارڈ ہوئے، ان زمینوں کا کیا سٹیٹس ہے، ان کی ذمہ داری، وہ کس نے کام کرنا تھا، وہ کیوں اس پہ نہیں ہوا، اس پہ بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ دے گا. جی رانا صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ اس وقت جب یہ کام ہوا تو لوگوں نے بڑی دعائیں دی تھیں. آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیہاتوں میں رجسٹری والا سلسلہ نہیں ہوتا، وہ پوزیشن ہی ہوتا ہے جو لوگ غریب بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اب ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ جا کر ان کو جب تنگ کرتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ ایم پیز کی طرف آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 50 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کسی نے نہیں اٹھایا، آج ہمیں اٹھانے کے لیے اگر پیرا یا کوئی آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. اس میں بھی مرسا میری گزارش ہوگی کہ جو ڈی سی حضرات ہیں ان کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا. جو نچلے لیول پر ہو رہا ہوتا ہے، پٹواری یا کانگو کر رہے ہوتے ہیں یا عام ملازم کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریونیو بورڈ کی جو انسٹرکشن ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ کمیٹی کے ریفرنس سے کراس دی بورڈ جانی چاہیے کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے. اور جو آپ کا طریقہ کار ہے لیز پر زمین دینے کا، اور ایک آدمی نے بنجر زمین آپ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق آپ نے اس کو 5 سال یا 2 سال کے پٹے پہ دی، اور ہر سال اس کا کوئی ریونیو بڑھتا ہے اور وہ لے رہا ہے، محنت کر کے اس نے زمین کو زرخیز کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جن کا کوئی 10 سال 15 سال 20 سال سے پٹے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ان کو فارغ نہ کیا جائے، ان کو بگا کر دوسرے کو الاٹ کر کے وہ طریقہ نہ کیا جائے. یہ جو پیڈنسی ہے اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. اور ایسا کچھ ضلعوں میں ہو رہی ہے اور کچھ میں نہیں ہو رہی. کچھ میں اے سی حضرات کا جو عملہ ہے چیئرمین صاحب، وہ جا کے کہتا ہے کہ جی آپ کا پیسے جمع نہیں ہوئے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب سر پیسے تو اے سی آفس نہیں کہنا کہ جمع کراؤ، اور جو ان کا بنتا ہے جو جمع کروائیں یا کروا رہے ہوں ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اور جو قبضہ گروپ ہوں، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. جو قبضہ کریں اور بیٹھ جائیں اور کچھ نہ دیں، ہم ان کے اگینسٹ ہیں. یہ ہمارے تمام ممبران یا میں بطور چیف پنجاب اسمبلی یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایشو پورے پنجاب میں ہے. اس کو کہنی ذرا آپ ایس ایم بی آر صاحب سے بھی، اور آپ خود ماشاءاللہ بڑی ذہانت ہے، آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ ننکانے میں ڈی سی رہے ہیں، اوور آل آپ بڑی اچھی جگہ پہ رہے ہیں. اس کو ذرا آپ نے ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے کہ ہم نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. قبضہ گروپوں کو ہم نے ڈسکرج کرنا ہے، لیکن اصل جو لوگ ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا. جی تھینک یو ویری مچ. اس میں ملک صاحب جو رانا صاحب بات کر رہے تھے، یہ آلریڈی چونکہ ریونیو کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس وقت چونکہ اکٹھی تھی، اس میں یہ کیس ٹیک اپ ہوا میری ہی ایڈجرمنٹ موشن پہ. تو اب وہ چونکہ کالونیز کا کنسرنڈ ہے تو وہ بھی یہ ڈائریکشن جو ہے چیئر کی طرف سے کہ اس میٹر کو جو ہے وہ اس کالونی ڈپارٹمنٹ کو جو شفٹ کر دیا جائے. فیصل صاحب، وہ ریونیو میں میری ایڈجرمنٹ موشن چلے گئی تھی، اب چونکہ ڈپارٹمنٹ الگ ہو گیا ہے وہ بھی کالونیز میں آ جائے گی. اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہو رہی تھی، کوئی ڈائریکشنز بھی گئی تھیں. وہ اسی حوالے سے ہے کہ جو نجائز تجاوزات ہیں اس کے متعلق محکمہ کوئی باقاعدہ پالیسی بنائے کہ سابقہ جو پالیسیز تھیں
ان کی روشنی میں جو لوگ پرانے قابض ہیں، کیونکہ سالہ سال سے لوگ بیٹھے ہیں، تو نہ محکمہ انہیں اٹھا پاتا ہے، وہ لٹیگیشن چل رہی ہے عدالتوں میں، محکمہ بھی سارا دن زیادہ 80% 70% محکمہ سارا دن عدالتوں میں ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی کوئی باقاعدہ پالیسی بنا کے کہ ان کو کوئی جو گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کرے کہ کتنے مرلے تک فری دینی ہے یا اس کے چارجز لینے ہیں، اس کی باقاعدہ ایک پالیسی بنے اور وہ اس کے مطابق جو ہے اس کا حل نکلے، تو وہ جو ہے نا اس کا وہ بھی اس میں آپ بریفنگ دیں گے، تو اس پہ بھی ذرا آپ نے کچھ کام تو کیا ہوگا، تو اس پہ بھی کل جو بریفنگ ہوگی تو اس کو بھی اس میں شامل رکھیں۔ اس پہ ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے آپ کے ساتھ بھی، جب پنجاب اسمبلی میں آپ نے یہ ریزولوشن یہ پوائنٹ اٹھایا، اس کے بعد میں نے پورے پنجاب سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، 80% میں رپورٹیں آ چکی ہیں کہ اس میں 3 طرح کی جو لینڈ ہے جو انلیگل انکروچمنٹ ہے اور سنس لانگ ہے، چونکہ پہلے گورنمنٹ کی ٹائم پالیسی آتی رہی ہے، پھر بعد میں وہ کینسل ہو گئی ہیں، اس پہ ورک نہیں ہو سکا، سسپینڈ ہو گئی ساری۔ ابھی اس میں 3 طرح کی کیٹیگری ہے، کمرشل یوز ہے، ایک ریزیڈینشیل ہے اور اس میں ایک ایگریکلچر ہے۔ ہم فوکس کریں گے ایگریکلچر تو ویکیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ ایشو نہیں ہے، اور ایشو ہے ریزیڈینشیل اور کمرشل کا۔ ابھی اگر اس کے اوپر کوئی پالیسی بن جائے تو گورنمنٹ آف پنجاب کو ملین نہیں بلین آف روپیز کی جو نا وہ اس میں ریونیو آ سکتا ہے۔ ہمارے پاس لاہور میں صرف ایک موزہ ہربنس پور ہے، وہ سارا سینٹرل گورنمنٹ کی لینڈ ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر آ چکے ہیں، وہ آکشن ہی ہونی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اگر اس طرح کا کوئی جب اسمبلی کوئی ایکٹ پاس کر دے گی یا کوئی سپیس دے دے گی، پھر آفیسر بھی نارملی اوائڈ کرتے ہیں آکشن کرانے میں دوسرے پروسیس سے۔ تو صرف لاہور کے اندر میں آئی ایم شیور، چونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو بڑے کلوزلی دیکھا، جب میری پوسٹنگ لاہور کینٹ میں تھی اس وقت ہم نے سروے کیا تھا، سر بلین آف روپیز کی پراپرٹیز ہے جو پورے مین کنال کے اوپر ہے اور سراؤنڈنگ ایریا میں ہے۔ تو اگر اس طرح پورے پنجاب کے اندر ہے، اور چونکہ جیسے امجد صاحب نے کہا کہ ہم آبادیاں خالی نہیں کرا سکتے، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی لوگ عرصہ دراز سے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر 2 4 10 لوگ ہوں تو وہ آپ ریموو کر دیں، جب سینکڑوں کی تعداد میں ایکڑوں کے اوپر آبادیاں بڑھی ہوئی ہیں۔ اس کا یہ ہے کوئی ایسی اسکیم آ جائے جس طرح گورنمنٹ بزنس کلاس کے امیونٹی دیتی ہے، اس طرح اس کا بھی اسکیم آ جائے، اس میں جو بھی ریٹ ہے کہ مناسب طے ہو جائے، اس ریٹ کے اوپر جگہ 3 مرلہ تک ڈی سی ویلیویشن ٹیبل کر دیں، اگر 5 مرلہ ان ابو ہے تو اس سے کوئی کرنٹ مارکیٹ ریٹ جو بھی ہم اس کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ بلکہ امجد صاحب کے ساتھ میں نے خود بھی ان سے بھی 2 3 دفعہ ہماری اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، بڑے اچھی اسکیم ہے۔ اگر یہ آ جائے تو لوگوں کا، جیسے یہ اپنا رانا صاحب نے کہا کہ ہر وقت تلوار لڑکی ہوتی ہے کہ جی وہ کبھی تحصیلدار آ رہا ہے کہ پٹواری، کبھی پیرا والے آ رہے ہیں، اب کئی ایجنسیاں بن گئی ہیں، تو اس کا سلوشن نکل آئے گا تو ڈیفینیٹ دونوں کے لیے۔ جو امجد صاحب نے بات کی نا، ہربنس پورے والی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کمرشل جگہ ہے، لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں اور عرصہ دراز سے بنے ہوئے ہیں، وہاں محکمہ مال بھی تھا، آج بھی ہے، اور ان کی مدد سے ہی وہ وہاں پر پوزیشن مطلب سب ہوتا رہا ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ہم کسی کے گھر نہ گرائیں، ان سے جب ڈیل کریں گے، ہاں جی، تو اس کا پیرامیٹر پر عمل ہونا چاہیے۔ اور میں عرض کروں گا کہ جو 2009-10 میں کمیٹی بنی تھی نا، جو شباشی صاحب نے 2012 میں رجسٹریاں کروا کے دی تھی، سر وہ ایک کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے بعد ہی ہوا تھا، تو ہم نے سی ایم سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو دیکھ کر آگے جو لوگ 3 مرلے 4 مرلے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کا گھر سر پرانا ہے اور وہ 10-15 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سب اس میں نا جو پچھلی رجسٹریاں ہوئی ہیں اس میں کچھ پورشن مس ہو گیا تھا، اس پہ ایک کمیٹی بنی تھی ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول میں، ایک ڈسٹرکٹ ریزولیشن کمیٹی بنی ہوئی تھی ہر تحصیل میں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے جیسے حکومتیں جاتی ہیں وہ چینل ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں محکمے نے پچھلے دنوں اس پہ جواب دیا کہ جی وہ چونکہ حکومت ختم ہوئی تو دوبارہ ایم پی اے آئے ہیں نا، تو گورنمنٹ نے نئے سرے سے ہمیں ایم پی اے بتائے نہیں کہ اس کمیٹی میں، حالانکہ وہاں طے تھا کہ جو کنسرنڈ ایم پی اے ہوگا وہ اس کمیٹی کا ممبر ہو، ہاں چیئرمین تھے۔ تو اس میں ملک صاحب کا بڑا پازیٹیو ویو ہے اس پہ کہ جو اس کی 3 فیزز بتا رہے ہیں کہ ایگریکلچر ہے، ریزیڈینشیل ہے، کمرشل ہے،
تو یہ کمیٹی جو ہے یہ آپ کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ آپ اس پہ پرپوزلز لائیں جب پھر ہم روشنی میں دیکھیں گے جو 2010 والی جو تھی پالیسی اس کو بھی ساتھ دیکھ کے پھر کمیٹی فیصلہ کرے گی یا حکومت کو ریکمینڈ کرے گی کہ اس پہ کوئی فیصلہ سازی کی جائے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. تو آپ برائے کرم اس پہ کوئی پالیسی لے آئیں. جب پالیسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے گی یہ جو بات ملک صاحب نے کیا نا کہ ہر ضلع میں کیونکہ آپ خالی تو کروا نہیں پا رہے نہ کروا سکتے ہیں, لیٹیگیشن بھی بچے گی, آپ کا ٹائم بھی بچے گا, گورنمنٹ کو بے بہا ریونیو حاصل ہوگا. لوگ جو جن کے یہ بلکہ وہ ہمارے ایک سینئر کہا کرتے ہیں کہ یہ چراغ گاہیں بنی ہوئی ہیں محکمہ مال کی, یہ جو آبادیاں ہیں نا کچی آبادیاں, وہ جس کا جی چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے, وہ جناب اپنی جیب گرم کر کے واپس آ جاتا ہے, تو وہ آبادی بھی وہیں رہتی ہے, تو کام بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے بہتر ہے اس پہ کوئی ایک پالیسی بن کے آ جائے اور اس پر عمل درآمد ہو اور لوگ بھی اپنے سکون سے, اور گورنمنٹ کو بھی ایک مائلیج ملے گی کہ ان لوگوں کو جیسے وزیر اعلیٰ صاحبہ اپنا گھر اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے اور اس طرح کے بہت سارے منصوبے ہیں, یہ بھی ایک فلیگ شپ منصوبہ گورنمنٹ کا بنے گا کہ اس میں لوگوں کو جیسے پچھلے دور میں مالکانہ حقوق, کیونکہ اس میں ایسی بھی رانا صاحب صورتحال ہے جو لوگ پارٹیشن کے لوگ آ کے بیٹھے ہیں جو اس وقت انہیں الاٹمنٹ ہوئی تھی, لوگ آج سے 80 سال پہلے, ان کو بھی مالکانہ حقوق نہیں ملے. وہ کچھ کو مل گیا, جن کے انتقال نہیں ہو سکے وہ بیچارے ویسے ہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے, اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گے. تو وہ نسل دار 3 نسلیں گزر گئی ہیں لیکن ابھی تک انہیں مالکانہ حقوق نہیں ملے, تو یہ ساری چیزیں اس پالیسی میں آئیں گی اور درجہ بدرجہ وہ ایڈریس ہو جائیں گی. جو اس فیز میں ہوں گے ان کو اس طرح دیکھا جائے, جو اس کے بعد والے ہیں ان کو اس طرح دیکھا جائے, جو زیادہ انکروچر ہیں ان کو اس طرح دیکھا جائے. تو سب کے لیے الگ الگ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ ہے کہ ملک صاحب پرانا لیٹر کی لے آئیں, آگے پھر بیٹھ جائیں گے کہ فردر ہمیں کیا ریکمینڈیشن دینی ہے, پھر اس پہ کمپلائنس کرائیں, اور میرا خیال یہ بہتر ہے. تو عزیز بھائی آپ پلیز. سر اس میں نا ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ کی مختلف پالیسی آتی رہی ہیں جس کے اوپر زمینیں جو مالکانہ کے اوپر دی جاتی تھی نامنل ریٹس کے اوپر, وہ پالیسی بھی ساری میں لے آؤں گا, پریزنٹیشن میں دوں گا. ادھر ہم اپنی پرپوزل بھی دیں گے کہ پہلے یہ ایئرس میں یہ پالیسی رہی ہے اور اب ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ کرنٹ سینیریو میں یہ پالیسی ہے. باقی فیصلہ تو اپنا اسمبلی نے کرنا ہے یا کیبنٹ نے کرنا ہے, ہم تو تجویز دیں گے جو بھی لاجیکل ہوگی اور جو ہماری لیگلی اس کو کور کر سکیں. چیئرمین صاحب اجازت دیجیے. اچھا ملک صاحب, یہ تھا میرا راجن پور سے تعلق ہے, وہاں پہ ایک تو دھندی اسٹیٹ کا مسئلہ کافی عرصے سے چلا ہوا ہے, تو ان کی بھی الاٹمنٹ کا تھا وہ, کیونکہ وہ بہت ہی یعنی سمجھے کہ سب سے زیادہ یعنی یہ کہتے ہیں دور افتادہ علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل ہی غیر ترقی یافتہ ہے, یعنی پانی بھی کڑوا, زمین بھی ہے, جو زمین کی حالات جو پوزیشن ہے اس کے مطابق کوئی ریٹ یا وہاں کا رینٹ جو بھی ہو مقرر ہو. اچھا دوسرا یہ تھا کہ اشتمال یہ کنسالیڈیشن بھی آپ کے ہاں آتی ہے, آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہے, اس میں علیحدہ آ جاتی ہے. جی ایس ایم بی آر کے انڈر ہی ہے, بورڈ آف ریونیو میں ایک ہی ہے. بورڈ آف ریونیو کا ہمارا یہ تھا کہ تحصیل راجن پور کے 2 مواضعات ہیں, ایک اپنا آسنی اور ایک تاؤں. یہ پچھلے 20-25 سال سے ان کی نہ قلعہ بندی ہوئی ہے نہ کچھ, وہاں پہ لوگوں کے جھگڑے لڑائی جھگڑا ہر چیز رہتی ہے. ان کا کوئی مسئلے کا حل نکال کے ان کی اگر ایکڑ بندی کر دی جائے, ان کی استعمال ہو جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. 20-25 سال سے یہ چل رہا ہے. ابھی میں نے کچھ 1-1.5 سال کام کیا ہے, فیلڈ میں بھی دیکھا ہے. استعمال جو ہے نا ہمارے پاکستان میں کوئی پنجاب میں سکسیس سٹوری نہیں ہے. اس وقت آج سے 20 سال پہلے تک تو ٹھیک تھا, اس وقت زمینوں کی اتنی ویلیو نہیں تھی اس وقت تک تو جو ہوا. لیکن ابھی یہ ہے کہ پچھلے جو 15-20-30 سال سے استعمال کے موضوع انڈر لیٹیگیشن ہے, یہ لوگوں کے لیے ایک عذاب بنتا ہے. جو آپ کا نا مسئلہ سیٹلمنٹ سے ایشو ہو سکتا ہے, سیٹلمنٹ سے ہوگا کہ تمام موضوع کی باؤنڈری بن جائے گی, اس کا نیا ریکارڈمنٹ ہو جائے گا, نئی مساوی بن جائے گی, نئے اس کے شجرہ بن جائے گا. تو جو وہاں بیٹھے ہیں سارا اس کا پروسیس سے بھی اس کا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. ایک دوسرا ایک پنجاب گورنمنٹ نے ایک پلس پروجیکٹ چل رہا ہے ان کا, وہ بھی ایک قسم کی نا سیٹلمنٹ ہی کر رہے ہیں. وہ بھی جو ہیں جہاں لوگوں کے ہیں اس کے اگر کوئی پہلے تو
اگر ایک کھیوڑ کے اندر ایک موضع کے اندر 5 کھیوڑ میں رقبہ ہے تو اکٹھا بھی کر دے ود دی کنسنٹ آف سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، وہ سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی یا پرس کا ہو جائے گا تو آپ کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. جب استعمال ہوتا ہے نا، ایک اسکیم نیچے سے بنتی ہے، وہ چلتی وہ پٹواری سمجھتا ہے کہ استعمال مکمل ہو گیا تو میں بھی مکمل ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ چلتا رہے تو ہمارا بھی سلسلہ چلتا رہے گا. نہیں، ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے جی، اگر وہ سیٹلمنٹ کرنی ہے تو اس کو سیٹلمنٹ کریں یہاں سے اس کا، تاکہ کوئی حل نکلے. اب ایک آدمی رقبہ بیچ گیا ہے، وہ ویسے ہی قابض ہے، کوئی لائن نہیں نکل رہی، کسی کی پتہ نہیں ہے مالکانہ کو کس کے پاس ہے، کون وہاں پہ قابض ہے. جس کا رقبہ ہے وہ تلاش کر رہا ہے، جو بیچ چکا ہے وہ رقبہ وہاں پہ قابض ہے. سیٹلمنٹ ہو جائے پورے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں باؤنڈری ہو جائے، پھر ایکڑ بندی ہو جائے گی تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی وہاں پہ. اس کے لیے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ایز اے ایکس اوفیشیو ممبر یہ چیز ہے کہ جو سیٹلمنٹ کی بات ہے کنسولیڈیشن کی، اس کا بھی پارلیمنٹری سیکرٹری میں ہوں، وہ بھی آپ بتائیے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم لے کے چلیں. مہربانی جی، مہربانی جی. اور کالونیز کا بھی ہوں تو ہم ڈپارٹمنٹ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جو آپ چیزیں بتائیں گے اس پہ ہم اس کو ڈپارٹمنٹ ہی آپ کو پریزنٹ کرے گا. تو ہماری صرف یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس لاء کو تاکہ ہم اس کمیٹی سے لے جا کے اسمبلی میں پاس کریں اور یہ ونس فار آل مسئلے ہی ختم ہو. یہ جو مسائل ہیں، جیسے انڈیا کا آپ نے بتایا امجد صاحب نے کہ وہ تب سے لوگ آئے ہوئے اور ابھی ان کا چل رہا ہے اور الاٹمنٹس والا تو ختم ہو ہی نہیں رہا. تو اس کو یہ بڑی آپ کی اچھی رائے ہے کہ اس کو انشاءاللہ ونس فار آل تاکہ یہ ختم کرے پنجاب کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے. یہ 2 مواضعات ہیں، ان کو ذرا نوٹ کر لیں تاکہ سیٹلمنٹ کے لیے جو رپورٹ آپ سے آگے آ جائے. جی اون بڑی صاحب، آپ کو ہم سب کی طرف سے مبارک ہو. آپ ہمارے چھوٹے بھائی، آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھے، اب آپ پارلیمنٹری سیکرٹری. ہاں جی، بہت شکریہ تو ہے جی، ہی ہے سر. بہت شکریہ جی تمام ممبرز میرے کولیگز کا بھی اور ملک صاحب آپ کا بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی پھر چوہے صاحب اپنا کل 11 بجے تک کے لیے ہم پھر پینڈ کر لیتے ہیں جی. بھی رپورٹ آنی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ تو میں کل بھی ریڈی ہوں دینے کے لیے پریزنٹیشن. اس میں کچھ تو ڈیٹیل ان نے مانگی ہے تو وہ اس کے لیے جتنی لے آئیں گے نا اگلی تک پینڈ کر دیں گے. جو چلو ٹھیک ہے، انہیں پتہ تو چلے گا نا کہ بھئی ہم نے لائن اپ ہونا ہے. ہاں چلیں آپ کل ٹھیک ہے، میں ان کو بلا لیتا ہوں، جتنی بھی رپورٹ کمپائل ہو سکے میکسیمم لے کے. کل 11 بجے تک کر لیں جی، کل 11 بجے کا ٹائم سر. اس اور میں پھر پراپر ذرا ملٹی میڈیا کے ساتھ. چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے ڈی سی اور اے سی تو سر، اس میں وہ ایک روایت رہی ہے کہ ایک پراپر سی ملٹی میڈیا پریزنٹیشن ہو جائے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فار دا انڈرسٹینڈنگ آف آنریبل ممبرز، چیئر پرسنز، اور ایز ویل ایز ہم سیکریٹریٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو تھوڑا سا ریگارڈنگ دا فنکشننگ، ریگارڈنگ دا اٹیچ ڈپارٹمنٹس، جو بھی آپ مناسب سمجھیں سر اس میں. کل 11 بجے تک. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ.